الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن حدا بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد، عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب الایمان کے ابواب کو سمجھنے کے لیے 5 مسائل کا جاننا ضروری ہے. ان میں سے پہلا مسئلہ جو تھا ایمان اور اسلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ہر معنی کے اعتبار سے دونوں میں نسبت. تو یہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ لیا تھا. آج کے درس میں ہم دوسرا مسئلہ پڑھیں گے، اعمال جزء ایمان ہے یا نہیں، یعنی العمل جزء من الایمان ام لا. بالفاظ دیگر ہم یوں بھی کہہ سکتے کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب. تو اس مسئلے میں مسلم فرقوں کا شدید اختلاف ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ معرکۃ الآراء بن گیا. اس میں مشہور 6 مذاہب ہیں. سب سے پہلا مذہب ہے جہمیہ کا. جہمیہ یہ جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے اور یہ مذہب باطل ہے. تو جہمیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف علم ہے، یعنی نسبت تامہ خبریہ کا یقین. مثلا یہ یقین کرنا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو ان کے نزدیک نسبت تامہ خبریہ کو یقین سے جاننا ہی ایمان ہے. ماننا یا زبان سے اقرار کرنا یا اعضاء سے عمل کرنا جزء ایمان نہیں. خلاصہ یہ کہ یہ تصدیق منطقی کو ایمان کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک تصدیق لغوی ایمان ہے. یعنی نسبت تامہ خبریہ کو یقین سے جان کر اس کو ماننا. اور شریعت میں یہی معتبر ہے کہ جو نسبت تامہ خبریہ ہو اس کو یقین سے جان کر اس کو مانا بھی جائے، صرف جاننا کافی نہیں. پھر ہے دوسرا مذہب کرامیہ کا، جو کہ ابو عبداللہ ابن کرام کے ساتھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننے کی بھی قائل ہے. تو ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف اقرار باللسان ہے. لیکن علامہ شہرستانی رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے کہ ان کا یہ مذہب علی الاطلاق نہیں، بلکہ اس میں تفصیل ہے کہ جس نے اقرار باللسان کیا اور تصدیق قلبی نہیں کی، وہ دنیا میں تو حقیقتاً مومن ہے، چنانچہ اس پر مومن کے سب احکام جاری ہوں گے، لیکن آخر میں وہ مخلد فی النار. تو اس پر اشکال پیدا ہوتے کہ اس تفصیل کی بنا پر تو کرامیہ اور اہل سنت کا مذہب ایک ہو گیا، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت بھی یہ کہتے کہ اگرچہ یہ شخص مخلد فی النار ہے، لیکن دنیا میں اس پر احکام مسلمین جاری ہوں گے. تو اس کا جواب یہ کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے. وہ فرق یہ کہ کرامیہ ایسے شخص کو دنیا میں حقیقتاً مومن قرار دیتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک دنیا میں بھی حقیقتاً کافر اور آخر میں بھی، مگر چونکہ دنیا میں اس کے دل کا حال معلوم نہیں، اس لیے مجبوراً اس پر احکام دنیاوی جاری کریں گے مسلم کے. تو دیکھیے ہمارا اختلاف یہ نکلے گا کہ ایسا شخص اگر کسی مسلمان رشتہ دار کی میراث حاصل کر لے یا کسی مسلمان عورت سے نکاح کر لے، پھر وہ اعتراف کرے کہ مورث کے انتقال یا میرے نکاح کے وقت میرے دل میں تصدیق نہیں تھی، بعد میں تصدیق پیدا ہوئی، تو کرامیہ کے مذہب پر اس کو میراث کا مال اپنے پاس رکھنا جائز ہو اور تجدید نکاح کی ضرورت بھی نہ ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ شخص تصدیق قلبی سے پہلے بھی دنیا میں حقیقتاً مومن تھا اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کو میراث واپس کرنا واجب ہوگا اور تجدید نکاح بھی ضروری ہوگی، کیونکہ مورث کی موت اور نکاح اس کے نکاح کے وقت یہ حقیقتاً مومن نہیں تھا. پھر ہے تیسرا مذہب مرجئہ کا. تو مرجئہ کا مذہب یہ اصل میں مزدق سے چلا تھا، جو اسلام سے کچھ پہلے ایران میں تھا. تو مرجئہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب ہے، یعنی تصدیق لغوی ماننا، اور وہی مطلقاً منجی من دخول النار ہے.
اقرار باللسان اور عمل کا کوئی دخل نجات اور عدم نجات میں یا ثواب اور عقاب میں داخل نہیں۔ تو جس طرح کفر کے ساتھ کوئی نیکی مفید نہیں، اسی طرح ایمان کے ساتھ کوئی معصیت مضر نہیں مرجئہ کے نزدیک۔ دیکھیں مرجئہ کے نزدیک تو صرف ایمان تصدیق بالقلب ہے، جبکہ کرامیہ کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان ہے، اور جو پہلا مذہب تھا جہمیہ ان کے نزدیک صرف جاننا، تو وہ ایمان یعنی ان کا مذہب یہ تھا۔ پھر ہے چوتھا مذہب معتزلہ و خوارج کا، جو مرجئہ کے مذہب کی بالکل ضد ہے۔ تو ان کے نزدیک ایمان 3 امور سے مرکب ہے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ تو مرتکب کبیرہ ان کے نزدیک ایمان سے خارج ہے، اب وہ کفر میں داخل ہو گیا یا نہیں، تو اس میں اب ان کا اختلاف ہے۔ اب اس میں معتزلہ و خوارج کا، خوارج کے نزدیک کفر میں داخل ہو گیا، جبکہ معتزلہ کے نزدیک ایمان سے تو نکل گیا، کفر میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک درجے کے قائل ہے، جس کا نام انہوں نے فسق رکھا ہے۔ تو ان کے نزدیک انسانوں کی 3 قسمیں، ایک مومن، دوسرا فاسق اور تیسرا کافر ہے۔ تو معتزلہ و خوارج اس پر متفق ہے کہ مرتکب کبیرہ خارج من الاسلام اور مخلد فی النار ہے۔ پھر ہے 5واں مذہب جمہور محدثین کا، جمہور محدثین میں امام مالک اور امام شافعی بھی شامل ہیں ان کے ساتھ۔ ان کا مذہب یہ کہ الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان۔ تو یہ مذہب بظاہر معتزلہ اور خوارج کے موافق معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں۔ دونوں مذہب صرف لفظوں میں متفق ہے، معنی اور مراد میں کوئی متفق نہیں۔ باقی تفصیل آگے آ جائے گی۔ چھٹا مذہب ہے جمہور متکلمین اور حنفیہ کا۔ ان کے نزدیک ایمان کی حقیقت وہی ہے جو ہم ایمان کی تعریف میں پڑھ چکے، یعنی الایمان هو التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتا تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا۔ تو اس تعریف کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب یعنی جو چھٹا مذہب ہے یہ نعوذ باللہ مرجئہ کے مذہب کے موافق ہے، لیکن حقیقتاً ہمارا مذہب ان سے بہت مختلف ہے، اس لیے کہ ہم اقرار باللسان کو اگرچہ جزء ایمان نہیں کہتے، لیکن فی الجملہ شرط ایمان یا لازم ایمان کہتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل پیچھے ہم ایمان کی تعریف میں پڑھ چکے تھے، جبکہ مرجئہ نہ تو جزء ایمان قرار دیتے ہیں، نہ ہی شرط ایمان، نہ ہی لازم ایمان، یعنی وہ اقرار باللسان کو نہ تو جزء ایمان قرار دیتے ہیں، نہ ہی شرط ایمان، نہ ہی لازم ایمان۔ دوسرا فرق مرجئہ اور احناف کے مذہب میں یہ کہ مرجئہ عمل بالجوارح کو بالکل بیکار اور لا قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک عمل اگرچہ جزء ایمان نہیں، لیکن عمل پر ہی نجات کلی کا مدار ہے۔ اسی لیے مرتکب کبیرہ ہمارے نزدیک مستحق عذاب، اور جو نیکوکار ہیں، نیکوکار مومن، وہ مستحق ثواب ہے۔ اب دیکھیں تعریفوں کے اس اختلاف سے، یعنی جو متکلمین اور محدثین کا جو اختلاف ہے تعریف میں، ایمان کی تعریف میں، تو اس اختلاف سے ظاہر ہوتا ہے کہ متکلمین اور محدثین کا یہ اختلاف حقیقی اختلاف ہے، اور محدثین کے نزدیک نعوذ باللہ اعمال اسی طرح جزء ایمان ہے جس طرح معتزلہ اور خوارج کے نزدیک، جس سے لازمات ہے کہ مرتکب کبیرہ ان کے نزدیک بھی اسلام کے دائرے سے خارج اور مخلد فی النار، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں کہ مرتکب کبیرہ ان کے نزدیک مخلد فی النار نہیں ہے، اور اس طرح ایمان بغیر عمل کے بھی وجود میں آ جاتا ہے، اور اس طرح جب ایمان بغیر عمل کے وجود میں آ جاتا ہے تو یہ خلود فی النار سے بھی بچا لیتا ہے، اگرچہ دخول فی النار سے بچانے کے لیے یہ کافی نہیں، کیونکہ اسے اعمال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حقیقت میں جب غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ متکلمین اور محدثین کے درمیان، متکلمین اور محدثین میں احناف اور جو باقی امام مالک اور امام شافعی،
تو ان کے درمیان جو یہ اختلاف ہے تو یہ محض تعبیر کا فرق ہے. حقیقت میں ان کے درمیان ایمان کی حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ محدثین کے نزدیک مرتکب کبیرہ مخلد فی النار نہیں، اور متکلمین کے نزدیک اعمال صالحہ یا اعمال سیئہ یہ غیر مؤثر نہیں. یہ دونوں یعنی متکلمین اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اعمال سیئہ سبب عقاب ہے، کہ جو انسان برے اعمال کر لے تو اسی وجہ سے اس کو گناہ ملتا ہے، عذاب ملے گا، اور جو نیک اعمال ہیں اعمال صالحہ تو یہ موجب ثواب ہے. اور نفس تصدیق یہ منجی من الخلود فی النار، یعنی یہ انسان صرف تصدیق ہی کر لے تو یہ تصدیق کرنا اسے ہمیشہ آگ میں رہنے سے نجات دے گا. اور تصدیق مع العمل الصالح ومع اجتناب الکبائر منجی من الدخول النار، یعنی انسان تصدیق کرے، تصدیق کے ساتھ وہ عمل صالح بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کبائر سے اجتناب بھی کرے. تو جب نیک اعمال کرے گا، کبائر سے اجتناب کرے گا تو یہ خلود فی النار کے ساتھ ساتھ دخول فی النار سے بھی نجات پالے گا. اسی وجہ سے امام غازی، امام غزالی، ملا علی قاری رحمہ اللہ اور حافظ ابن تیمیہ وغیرہ نے جو فریقین کا اختلاف ہے اس اختلاف کو نزاع لفظی قرار دیا کہ یہ محض تعبیر کا اختلاف ہے، حقیقت میں ان کا کوئی اختلاف نہیں. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ایسے اکابر علماء محققین کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ نزاع لفظی میں الجھے رہے جبکہ نزاع لفظی کوئی معقول کام ہی نہیں. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ در حقیقت تعبیر کا یہ جو فرق ہے، تعبیر کا یہ اختلاف یہ اپنے مخاطبین کے مختلف حالات سے پیدا ہوا. جو ان کے مخاطبین تھے ان کے مختلف حالات تھے، تو ان مختلف حالات کی وجہ سے ان میں یہ تعبیر کا فرق پیدا ہوا. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور متکلمین کے پیش نظر معتزلہ اور خوارج کا رد تھا. امام ابو حنیفہ یہ خوارج اور معتزلہ سے انہیں مناظروں کی نوبت پیش آئی. جو یعنی معتزلہ اور خوارج اعمال کو ایمان کا جز اور حقیقت قرار دے دیتے، تو ان پر رد کرنے کے لیے سد ذریعے کے طور پر امام ابو حنیفہ کو ایسی تعبیر اختیار کرنی پڑی کہ جس میں معتزلہ اور خوارج کے مذہب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی التباس، کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو. چنانچہ جس طرح کی جزئیت کے دعوے دار معتزلہ اور خوارج تھے، امام ابو حنیفہ اور متکلمین نے اس کا بالکل انکار کر دیا اور ایمان کی تعریف میں اعمال کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا. جبکہ محدثین مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر مرجئہ کا جو فتنہ پھیلا ہوا تھا اس کا رد کرنا مقصود تھا، تو ان کو ایسی تعبیر اختیار کرنی پڑی جس میں مرجئہ کے ساتھ کسی قسم کا التباس پیدا نہ ہو. چنانچہ مرجئہ جس طرح کی بساطت ایمان یعنی ایمان کے بسیط یعنی غیر مرکب ہونے کے جو مدعی تھے، تو محدثین نے اس کا انکار کیا. اسی طرح محدثین نے اعمال کی اہمیت کو مرجئہ کے مقابلے میں واضح کرنے کے لیے اعمال کو جزء ایمان کہا، لیکن ان کی مراد یہ تھی کہ اعمال ایمان کے لیے ایسے جز ہیں کہ ان کے بغیر پورا مقصد حاصل نہیں ہوتا. جیسے پھول، پھل اور شاخ کے بغیر درخت کا مقصد پورا حاصل نہیں ہوتا، لیکن ان کے معدوم ہونے سے درخت معدوم نہیں ہو جاتا، برخلاف اس کے کہ اگر جڑ ہی نہ رہے تو درخت معدوم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے محدثین کے نزدیک تصدیق کرنا یہ بمنزلہ جڑ کے ہے، اور اس کے انعدام سے ایمان بالکل یہ ختم ہو جاتا ہے کہ انسان اگر تصدیق ہی نہ کرے تو اس کا ایمان بالکل ہوگا ہی نہیں. اور جو اعمال صالحہ ہیں اس کی مثال شاخوں کی طرح، تو اس کے معدوم ہونے سے درخت بالکل معدوم نہیں ہوتا. دوسری مثال اس کی ہے کہ سر اور ہاتھ، یہ ہاتھ پاؤ انسان کی اجزاء ہیں، لیکن ہاتھ پاؤ اگر کٹ جائے تو انسان موجود رہتا ہے، لیکن اگر سر کاٹ دیا جائے تو انسان بالکل ہی معدوم ہو جاتا ہے.
تو خلاصہ یہی کہ محدثین و متکلمین کی تعریفوں میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ اس طرح بآسانی رفع کیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر یوں کہا جائے کہ متکلمین نے ایمان کی صرف حقیقت کی تعریف کی اور محدثین نے صرف حقیقت کی نہیں بلکہ ایمان اور اس کے جو آثار اور ثمرات کا مجموعہ تھا اس کی بھی تعریف کی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متکلمین نے ایمان منجی من الخلود فی النار کی تعریف کی اور محدثین نے ایمان منجی من الدخول فی النار کی تعریف بیان کی۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس مذاہب تھے یہ شروع کے 4 مذاہب، اس پر رد کرنا اور باقی احناف کی طرف سے دلائل دینا۔ تو سب سے پہلا مذہب تھا جہمیہ کا، تو الرد علی الجہمیہ، اس میں آپ لوگ جہمیہ کی یا جو دوسرا مذہب ہو اس کی دلیل پڑھیں گے، ان کے دلائل، اور پھر ہماری طرف سے اس دلائل کے جوابات اور ہمارے جو جوابات ہوں گے دلائل ہوں گے وہ اس رد میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ الرد علی الجہمیہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔